الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات آئے تھے، انہیں سے آغاز کرتے ہیں اپنے مذاکرے کا، اپنی گفتگو کا۔ ایک تو سوال تھا کہ دلیل انی اور لمی، اس کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، اور اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کو نومینیٹ کیا تھا پوچھنے والوں نے، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا، تم پہ کروڑوں درود۔ دال سے مدلول کی طرف جاتے ہیں، یعنی دھواں دیکھ کے آگ کی موجودگی کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور انی میں کیا ہوتا ہے؟ انی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مدلول سے دال کی طرف جاتے ہیں، یعنی آگ دیکھ کے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ دھواں ہوگا۔ اب اس کو مزید اگر ہم مثالوں سے سمجھنا چاہیں، جیسے میں ایک مدرس ہوں اور میں درس دے رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، تدریس کر رہا ہوں، تو جو لوگ مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے، وہ میرے اس درس کو سنیں گے، میری اس تدریس کو سنیں گے، اور تدریس کو سن کے اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ مدرس کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کو اچھا پڑھانا آتا ہے یا نہیں پڑھانا آتا۔ تو میرا یہ جو درس ہے یہ دال ہے، اور اس کے ذریعے میرا اچھا مدرس ہونا یا برا مدرس ہونا جو ثابت ہو رہا ہے یہ مدلول ہے۔ ابتدائی طور پہ جب آپ میرا سبق سنیں گے، میرا درس سنیں گے، تو اس سے آپ میری کوالٹی کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ ایک اچھا مدرس ہے یا اچھا مدرس نہیں ہے۔ تو آپ دال سے مدلول کی طرف گئے، لیکن جب 2-4 مرتبہ آپ مجھ سے سبق پڑھ لیں گے اور آپ کو پسند آئے گا، تو اب اگر آپ کے سامنے میرا کوئی سبق آئے گا، میرا کوئی کلپ آئے گا، تو آپ دلچسپی سے سنیں گے، آپ بولیں گے اچھا یہ فلاں استاد صاحب کا کلپ ہے، اچھا ہوگا۔ اب آپ مجھ سے اس درس کی اچھائی کو سمجھ رہے ہیں، یعنی مدلول سے دلیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کوئی مثال لے لیں، مثال کے طور پہ کوئی کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، فقہ کی کتاب ہے، صرف کی کتاب ہے، نحو کی کتاب ہے، کوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، تو آپ کتاب کو کھولتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں کہ دیکھیں مصنف کیسا ہے۔ آپ اسے پڑھتے ہیں اور آپ کو وہ اچھی لگتی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں جی واقعی یہ جو مصنف ہے نا یہ بڑے اچھے ہیں، بہت اچھا ان کو سمجھانا آتا ہے۔ تو کتاب ڈال تھی کس کے لیے؟ مصنف کے لیے۔ تصنیف دال ہے مصنف کے لیے، لیکن بعض اوقات یہ معاملہ اپوزٹ ہو جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت یا اس طرح کی شخصیات کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اچھا اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے تو یقیناً اچھی ہوگی۔ اب ہم آگے مدلول سے دال کی طرف چلے تھوڑی مزیدار سی مثال لیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ خشک نہ لگے معاملہ۔ ہمارے محلے میں جو ہے یا ہمارے شہر میں کوئی مٹھائی کی دکان ہوتی ہے، ہم وہاں پہ مٹھائی خریدتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اچھی لگتی ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہاں جی یہ جو مٹھائی بیچنے، یہ جو دکان ہے نا
ان کی کوالٹی اچھی ہے، ان کا ذائقہ اچھا ہے۔ ہم نے ان کی پروڈکٹ چیک کی، پروڈکٹ تھی دال، اور اس دکان کی کوالٹی کا اچھا برا ہونا یہ تھا مدلول۔ تو ہم نے مٹھائی کھائی، ہم نے گلاب جامن کھائی، ہم نے رسگلہ کھایا جو آپ کو پسند ہو اس مٹھائی کا تصور آپ کر لیں۔ ہم نے وہ مٹھائی اس دکان سے لے کے کھائی اور ہمیں ٹیسٹ اچھا لگا، ہمیں کوالٹی اچھی لگی، تو ہم نے وہ مٹھائی کھا کے اس دکان کی کوالٹی کو سمجھ لیا کہ جی یہ دکان اچھی ہے، یہ اچھی برانڈ ہے۔ ہم گئے دال سے مدلول کی طرف، کیا بنی؟ دلیل لمی۔ یہ ہو گئی دلیل لمی، مٹھائی کھا کے دکان کی کوالٹی کو سمجھنا۔ اور بعض اوقات اپوزٹ ہو جاتا ہے معاملہ، وہ دکان بڑی مشہور و معروف ہوتی ہے، کوئی بڑی برانڈ ہوتی ہے، جیسے ہمارے کراچی میں تھی وہ یونائٹڈ کنگ کے نام سے مٹھائی کی دکان، کافی پاپولر تھی۔ آپ کے شہروں میں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی مٹھائی کی دکان ہوگی جو پاپولر ہوگی، مشہور ہوگی۔ تو وہاں معاملہ، وہاں کیس الٹا ہو جاتا ہے کہ جب اس ڈبے پر، اس پروڈکٹ پہ لکھا ہوا ہوگا نا یونائٹڈ کنگ، ابھی ہم نے چکھی نہیں، ابھی ہم نے کھائی نہیں، ہم بولیں گے اچھا یونائٹڈ کنگ کی ہے تو اچھی ہوگی۔ اب ہم مدلول سے دال کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ دلیل انی، صحیح ہے؟ دلیل لمی اور دلیل انی، امید ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھی ہوئی ہوگی، پہلے میں دہرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں۔ وہ کسی نے شعر سمجھنے کا مطالبہ کیا تھا تو میں نے کہا پہلے یاد دلائیں کہ لمی اور انی ہوتی کیا ہے۔ مٹھائی سے، مٹھائی کی دکان کی کوالٹی اور اس کے معیار کا اندازہ لگانا دلیل لمی، اور دکان کے نام سے مٹھائی کا اندازہ لگانا یہ دلیل انی، صحیح ہے؟ بہت ساری چیزوں میں اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کپڑے میں لے لیں، ایک مشہور برانڈ نہیں ہوتی، نارمل سی برانڈ ہوتی ہے، تو ہم کپڑا چیک کر کے، کپڑے کو استعمال کر کے، اس کا تجربہ کر کے اس برانڈ کا اندازہ لگاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ برانڈ اتنی پاپولر ہوتی ہے، برانڈ اتنی مشہور ہوتی ہے کہ ہم برانڈ کا ٹیگ دیکھ کے بولتے ہیں یار یہ بہترین کپڑا ہوگا، زبردست کپڑا ہوگا۔ تو کپڑے سے برانڈ کی طرف گئے تو لمی، برانڈ سے کپڑے کی طرف آ گئے تو انی۔ اب وہ شعر کیا تھا اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، خدا کی قدرت کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت، آپ کے انداز، آپ کے کردار، آپ کے معجزات سے ہوا۔ خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، خدا کا کلام کسی نے ڈائریکٹ نہیں سنا، تو تم سے خدا کا ظہور۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، یار کیا عمارت بنائی ہے، بڑا زبردست ٹھیکیدار ہوگا، بڑا زبردست انجینئر ہوگا۔ گاڑی کو دیکھتے ہیں، کیا زبردست گاڑی بنائی ہے، زبردست ہوگا بنانے والا۔ کسی عالم کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے استاد کی تعریف کرتے ہیں کہ یار کیا پڑھایا ہے اس کے استاد نے، زبردست۔ تو پروڈکٹ دیکھ کے ہم بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، بنانے والے کا اندازہ لگاتے ہیں کہ بنانے والا بہترین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کردار، آپ کے معجزات دیکھ کے اللہ تبارک و تعالی کے عظمت و شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رفعت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کے معجزات کو دیکھ کے اللہ کی کبریائی کو سمجھا جا رہا ہے، تو یہ ہو گئی دلیل، کون سی دلیل ہو گئی؟
لم، لم ہے یہ. اور جب یوں سمجھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین کا عہدہ عطا فرمانے والا، سردار انبیاء بنانے والا، وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کی شان ہی عرفہ والا ہے، جس کی شان ہی کیا ہے. تو جب وہاں سے اللہ کی شان پر نظر کر کے اس طرف آئیں گے کہ اس نے جو اپنا نبی مقرر کیا ہوگا، اپنا جو رسول مقرر کیا ہوگا، اس کو جو اختیارات عطا کیے ہوں گے، تو وہ کیا ہوں گے، وہ کتنے عظیم الشان ہوں گے. تو اب اللہ کی قدرت سے اس طرف ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف، کہ دینے والا اس پائے کا ہے، اس نہج کا ہے، تو جو دیا ہوگا وہ کیسا ہوگا. تو یہ بن گئی دلیلیں انی. جواب زیادہ سے زیادہ حضرات دیا کریں تاکہ پتہ چلے آپ لوگ ایکٹیو ہیں اور میں بھی ایکٹیو ہوں. تو یہاں سے لمی اور وہاں سے انی، یہ ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شعر میں بیان کی گئی بات. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. امید ہے آپ لوگ کل میں نے لنک وغیرہ شیئر کیے تھے جو کلاس ہماری ہوئی تھی. کلاس تو نہیں، خیر ایک گپ شپ ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی. تو اس کا میں نے لنک شیئر کیا تھا. امید ہے آپ لوگوں نے چیک کیا ہوگا وہاں جا کے. کس کس نے چیک کیا تھا؟ سب کا رپلائی نہیں آ رہا. صحیح. تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں جو ہیں وہاں پہ مطلب ڈسکس ہو چکی ہیں چینل کے اوپر. کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اگر آپ چینل پر چلے گئے ہوں گے اس لنک کے ذریعے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منطق کے حوالے سے، بلاغت کے حوالے سے، اصول فقہ کے حوالے سے، چند مضامین کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو اس پہ مزید کام ہوتا رہے گا. وہ کل جو سوالات میرے پاس آئے ان میں ایک تو یہی تھا شعر کا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا شعر کے حوالے سے کہ شعر یوں ہے، شعر کی تشریح یوں ہے. دوسرا یہ کہ جہاد کے موجہات کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ موجہات کی کوئی آسان مطلب تشریح ہو جائے، کوئی آسان اس کو سمجھ لیا جائے. وہ وہاں چینل پہ ویسے موجود ہے ایک، میں نے جو ہے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ موجہات کیا ہوتے ہیں. پھر بھی یہاں پہ ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر نہ سمجھ آئے تو دوبارہ آپ سوال پوچھ لیں چیٹ میں کہ یہ چیز نہیں سمجھ آئی اس میں. موجہات کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ مطلب کوئی منطقی لوگوں کی اسپیشلٹی نہیں ہے. میں اور آپ بھی بات کرتے ہیں نا ایک جنرل انسان کے طور پہ، مطلب ہم درس نظامی والے نہیں ہیں، ہم ایک عام سے گلی محلے میں پھرنے والے لوگ ہیں. ہم بھی جو جملے بولتے ہیں، جو کلام کرتے ہیں، ان میں آپس کا جو ربط ہوتا ہے، مبتدا اور خبر کا جو ربط ہوتا ہے، موضوع اور محمول کا جو ربط ہوتا ہے، جو ان کا آپس کا تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق جو ہے وہ بعض اوقات ضرورت کی جہت رکھتا ہے، بعض اوقات دوام کی جہت رکھتا ہے، بعض اوقات فعل کی جہت رکھتا ہے، اور بعض اوقات امکان کی جہت رکھتا ہے. یہ کوئی منطقیوں کی الگ الگ سے ایک وہ نہیں ہے آپ کہیں کہ جی یہ منطقیوں کا ہی خاصہ ہے، منطقی اس حوالے سے بات کر، نہیں نہیں. یہ میری اور آپ کی جو جنرل گفتگو ہے ایسا منطق نہیں. ایک عام انسان ہونے، بولنے چالنے والا ہونے کے اعتبار سے ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ لاجکس موجود ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی، منطقی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کو ایسے سمجھ لیں، میتھمیٹکس
آپ میں سے کس کس نے پڑھا ہوا ہے؟ کوئی 5 6 کلاسیں؟ امید ہے سب نہیں پڑھی ہوں گی۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ تو میتھمیٹکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سوالات حل کیے جاتے ہیں تو جو رقمیں ہوتی ہیں ان کو ہم جمع کرتے ہیں۔ 5 اور 4 کتنے ہو گئے جی؟ اچھا جی اتنے ہو گئے، اچھا جی 25 اور 26 کتنے ہو گئے؟ اچھا جی اتنے ہو گئے، ان کو ہم جمع کرتے ہیں۔ ان کے آگے کوئی علامت نہیں لگی ہوتی جنرلی۔ 25 پلس کا ہے یا مائنس کا یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، 26 پلس کا ہے یا مائنس کا یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ لیکن جب پلس اور مائنس جمع ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر جب ان کو پلس کرنے جاتے ہیں تو نتیجہ مائنس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب علامتیں ظاہر کی جاتی ہیں کہ جی یہ 25 جو ہے نا یہ پلس والا ہے، اور 26 جو ہے یہ مائنس والا ہے، یا 26 پلس والا ہے اور 25 مائنس والا ہے۔ اب وہ جو سادہ 25 تھا نا جس کے آگے علامت ہم نہیں لگا رہے تھے، اس کی علامت ہمیں نکال کے دکھانی پڑی۔ مطلب یہ کہ جس کے آگے علامت نہیں لگی ہوتی نا، جس کے آگے علامت نہیں لگی ہوتی پلس مائنس کی، وہ انڈرسٹوڈ طور پہ، تصوراتی طور پہ وہ پلس ہی ہوتا ہے۔ صحیح ہے، جو ہمارے سامنے رقمیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ اصلاً پلس کی ہوتی ہیں، لیکن ان کا پلس دکھایا نہیں جا رہا ہوتا، شو نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت شو کر دیا جاتا ہے جی یہ پلس کی رقم ہے۔ اسی طرح آپ نے اشاریہ دیکھا ہوگا، جب تقسیم کرنے جاتے ہیں ہم تو اچانک ایک اشاریہ نکل کے آ جاتا ہے، دیکھا ہے اس طرح کا کچھ؟ تو وہ اشاریہ جو آتا ہے نا، وہ اشاریہ رقم میں موجود ہوتا ہے، وہ کوئی الگ سے مطلب ہم ادھار لے کے نہیں آتے کسی سے کہ بھائی ابھی ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے ایک اشاریہ ادھار دے دو۔ وہ اشاریہ وہاں موجود ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ دکھایا نہیں جا رہا ہوتا۔ جب تقسیم کرتے ہوئے تقسیم کا مرحلہ اشاریہ کی طرف چلا جاتا ہے تو ہم وہ اشاریہ دکھا دیتے ہیں کہ جی یہ اشاریہ ہے۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں، میں زیادہ تفصیل کروں گا تو سارا ٹائم اسی میں نکل جائے گا۔ مقصود یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈرسٹوڈ طور پہ موجود ہوتی ہیں، جو حقیقت میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہر فن والا، ہر علم والا اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا، اس کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا، جنرل لوگ اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، اس پر توجہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہوتی وہیں پر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی میتھ والے یہ اشاریہ لے کر آ جاتے ہیں یا میتھ والے یہ مائنس کی علامت لے کر آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ منطق کا معاملہ ہے کہ منطق والے جو آپ کو جہتیں دکھاتے ہیں، اچھا منطق بھی تو دیکھیں نا، کتنے سارے چیپٹرز آپ کے گزر گئے، ان چیپٹرز میں جہتیں منطقیوں نے بھی نہیں دکھائیں۔ آگے بھی کئی چیپٹر آتے ہیں ان میں وہ آپ کو جہتیں نہیں دکھاتے۔ جہاں انہوں نے جہتوں کو ڈسکس کرنا تھا نا، وہاں انہوں نے جہتیں نکال کے دکھا دیں کہ جی جملوں میں اس طرح کی جہتیں ہوتی ہیں، باتوں میں اس طرح کی جہتیں ہوتی ہیں، قضیوں میں اس طرح کی جہتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہیں، یہ منطق والے اپنی طرف سے گھر سے لے کر نہیں آتے، یہ ہوتی ہیں۔ اتنی بات کلیئر ہوئی؟ بھائی ہاں یا نہ کچھ تو بولیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی کہ جی یہ منطقیوں کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، یہ جہتیں ہوتی ہیں جن کو وہ نکال کے دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ یہ جہت ہے، یہاں پہ یہ جہت ہے۔ یہاں تک کلیئر ہوا؟ ابھی اس کو اور میں نے بتانا ہے آپ کو جہت کے حوالے سے، اور مزید بات بتانی ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آیا کہ یہ کوئی منطقیوں کی اسپیشلٹی نہیں ہے؟ صحیح؟
یہ جنرل گفتگو میں، جنرل جملوں کے اندر نارمل جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جہتیں موجود ہوتی ہیں، ڈسکس منطق والوں نے کر لیا اسے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ باتیں ہم کرتے ہیں جن میں موضوع اور معمول کا آپس کا جو ریلیشن ہوتا ہے، آپس کا جو تعلق ہوتا ہے، وہ ضرورت کی جہت کا ہوتا ہے۔ ضرورت کی جہت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کا آپس کا ریلیشن اس طرح کا ہوتا ہے، ان کا آپس کا تعلق اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے آپ اس موضوع سے، اس مبتدا سے اس خبر کی نفی کر دیں، اس محمول کی نفی کر دیں، تو موضوع کی نفی خود بخود ہو جائے گی، موضوع بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ بولیں کہ زید ناطق نہیں ہے، زید ناطق نہیں ہے، زید باقی رہے گا؟ زید بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ زید کی ذات کا وہ ایک حصہ ہے ناطق ہونا، منطقیوں کے اعتبار سے۔ ابھی ہم منطق کی بات کر رہے ہیں، منطقیوں کے اعتبار سے اس کی ذات کے تین حصے ہیں: حیوان، ناطق، تشخص۔ اگر آپ نے زید سے حیوان ہونے کی نفی کر دی، اگر آپ نے زید سے ناطق ہونے کی نفی کر دی، تو زید کا وجود ختم ہو جائے گا۔ انسان سے آپ نے ناطق ہونے کی نفی کر دی، انسان ناطق نہیں ہے، انسان کا وجود ختم ہو جائے گا منطقیوں کی جو اصطلاح ہے اس کے اعتبار سے۔ ایسا ہی ہے۔ مشکل بات ہے۔ بھائی انسان سے ناطق کی نفی کر دیں گے تو انسان کا وجود ختم ہو جائے گا نا، انسان بھی نہیں رہے گا، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، انسان کیسے موجود رہے گا؟ دیکھیں منطقیوں نے انسان کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف ہی اسی سے کی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا بھائی، آپ سے میں گھر خریدنے آیا ہوں، صحیح ہے، آپ سے میرا گھر کا سودا ہوا اور ہو گئی ہماری بارگیننگ، ہو گئی، ہم نے ڈن کر لیا، اچھا جی صحیح ہے، 50 لاکھ 60 لاکھ جتنے کا بھی تھا ہو گیا جی، ہو گیا۔ اب آپ مجھے لے کر آئے جی، استاد جی یہ رہا گھر۔ اب وہ جو آپ دکھا رہے ہیں مجھے، اس جگہ پہ نہ دیواریں، نہ چھتیں، نہ دروازے، نہ کھڑکیاں ہیں۔ اب بتائیں یہ گھر ہے؟ بھائی گھر انہی چیزوں کا تو مجموعہ ہے، اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر گھر کہاں سے؟ پلاٹ ہے وہ تو، زمین ہے، گھر تھوڑی ہے۔ تو انسان کا جو انہوں نے مطلب ایک خاکہ کھینچا ہے منطقیوں نے، انہوں نے کہا ہے جی انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ما تشخص ہے، سوری حیوان ناطق ہے، صحیح ہے، انسان حیوان ناطق ہے۔ اب اگر آپ حیوان کی نفی کر دیں گے انسان سے کہ انسان حیوان نہیں ہے، یا پھر آپ ناطق کی نفی کر دیں گے کہ انسان ناطق نہیں ہے، تو منطقیوں کے اعتبار سے وہ انسان نہیں رہے گا۔ چلیں یار، منطق آپ کو مشکل لگ رہی ہے نا، ہم کسی اور مضمون پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ زید کلمہ نہیں ہے، زید کلمہ نہیں ہے، تو زید اسم رہے گا؟
نہیں رہے گا، کیونکہ بھائی اسم کی جو تعریف تھی اس میں کلمہ ہونا ضروری تھا. اسم کی تعریف میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو. تو اسم کے لیے کلمہ ہونا ضروری ہے، کلمہ نہیں ہوگا تو اسم بھی نہیں ہوگا. ہم کہیں کہ زید کلمہ نہیں ہے، ہم کہیں کہ زید کلمہ نہیں ہے، تو زید علم رہے گا؟ نہیں رہے گا، کیونکہ علم تو اسم کی ایک قسم ہے، اور اسم جو ہے وہ کلمے سے بنتا ہے. تو جب ہم کسی ایسی چیز کی نفی کر دیتے ہیں کہ جس کے بغیر اصل شے کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اب جب اس چیز کا اس بات کریں گے تو وہاں ضرورت کی جہت ہوگی. یعنی جب ہم کہیں گے زید اسم ہے، تو اس کا مطلب ہوگا زید اسم. کون سی جہت لگائیں؟ چلے کلمہ کر لیں، زید کلمتن. جہت کون سی لگائیں؟ بالضرورہ لگائیں، بالدوام لگائیں، بالفعل لگائیں، بالامکان لگائیں، کون سی جہت لگائیں یہاں پہ؟ زید اسم. اللہ اکبر کبیرہ. بالضرورتی. ابھی تو میں سمجھائی آپ کو ضرورت رہو، بے دوام پہ تو گیا ہی نہیں ہوں ابھی. ابھی اتنی دیر سے میں آپ کو ضرورت کی کہانی سنا رہا ہوں کہ ضرورت کیا ہوتی ہے. ضرورت کی جہت منطقی کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کی جہت منطقی اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کے ساتھ اس چیز کی خبر دے رہے ہیں کہ اگر اس خبر کی اس سے نفی کر دیں تو اس شے کی بھی نفی ہو جائے. زید سے اسم کی نفی کی تو زید کے علم ہونے کی بھی نفی ہو گئی. اب جب زید کے لیے اسم کا اس بات کریں گے، ہم کہیں گے زید اسم ہے، تو یہ بالضرورہ ہوگا، یہ بات بالضرورہ ہوگی. اس بات کے اندر بالضرورہ کی جہت موجود ہوگی. ہوئی کلیئر؟ آج لگ رہا ہے سارا ہمارا جو ہے نا دوسری نشست ان جہتوں پر ہی نکل جائے گی. چلیں خیر، ایک چیز تو کلیئر ہوگی. تو اچھا کوئی مثال، چلیں اب آپ مجھے کوئی مثال بتا کے اب آپ مجھے کوئی مثال بتا کے بتائیں جس میں بالضرورہ کی جہت بنتی ہو. منطق کی کتاب سے مثال نہیں بنائیے گا، کوئی نارمل سی میں نے بھی دیکھی کتنی آسان سی مثال بنائی ہے آپ کے سامنے. زید اسم ہے، زید کلمہ ہے. اب آپ سب ایک ایک مثال بنا کے مجھے بتائیں جہاں پہ بالضرورہ کی جہت ہونی چاہیے. نہیں سمجھ آ رہا؟ اب سوچیں نا، تھوڑا سا سوچیں گے تو چیزیں کلیئر ہوں گی.
آج درس میں تدریس نہیں ہوئی. آج درس میں تدریس نہیں ہوئی. بتائیں اس میں درس باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. اب اگر ہم اس جملے کو یوں کہیں آج درس میں تدریس ہوئی ہے، آج درس میں تدریس ہوئی ہے، تو یہاں پہ کون سی جہت ہوگی؟ ارے بھیا میں بالضرورہ کی جہت صرف ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، بالدوام کی نہیں سمجھا رہا بھیا. بالضرورہ ہوگی یہاں پہ جہت. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ایسی بات جس کی ہم کسی شے سے نفی کریں تو وہ شے ہی منفی اور وہ شے ہی ختم ہو جاتی ہے. جب ایسی حیثیت حاصل ہوتی ہے مبتدا اور خبر کو آپس میں، موضوع اور محمول کو آپس میں، تو اس صورتحال میں جب آپ موضوع کے لیے محمول کو ثابت کرتے ہیں تو یہاں انڈرسٹوڈ طور پہ بالضرورہ کی جہت موجود ہوتی ہے، آپ لگائیں یا نہ لگائیں. چلیں بالدوام کی طرف جاتے ہیں. بالدوام میں کیا ہوتا ہے؟ بالدوام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات ایسی بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی شے کے لیے کہ اس کی نفی کبھی اس سے ہوئی نہیں ہوتی. پریکٹیکلی خارج میں اس شے سے اس خبر کی نفی نہیں ہوئی ہوتی. وہ خبر اس شے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جڑی ہوئی ملتی ہے ہمیں. ایسا ہوتا نہیں، کبھی ہوا نہیں ہے ایسا کہ وہ شے ہو لیکن اس کے ساتھ وہ خبر نہ پائی جائے. آسمان ہمارے اوپر نہیں ہے. آسمان ہمارے اوپر نہیں ہے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اب اگر ہم اس کو اس بات میں بولیں، ہم بولیں کہ آسمان ہمارے اوپر ہے، تو یہاں بالدوام کی جہت انڈرسٹوڈ ہوگی. ہاں اس میں ہم دوام کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو حقیقی معنی میں لیں نا کہ میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا، یہ چیز تو میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھی ہے. ویسے تو یہاں پہ مجازی معنی کی طرف چلا جاتا ہے ذہن، لیکن اگر ہم حقیقی معنی میں لیں کہ میں نے یہ شے آنکھیں بند کر کے دیکھی ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھنے کا تعلق آنکھوں کے کھلے ہونے سے ہی ہے. تو جب ہم اس کا اس بات کریں گے نا، ہم یہ کہیں گے کہ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا ہے یا آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، تو یہ بالدوام ہوگا.
منطقی بھی ظاہر انسان ہی ہے، وہ بھی حقیقت اور مجاز کی بحث کرتے ہیں اور اس کو ظاہر سے سمجھتے بھی ہیں، اس پہ گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہم مجاز کی طرف نہیں جا رہے نا، وہ ایک دوسری بحث چھڑ جائے گی۔